میری ہمراہی سامیہ راجپوت مکمل ناول 2 کپل رومانٹک مسٹری بیسڈ۔ تیرے زخم ناسور بن چکے ہیں، نہ دوا ہے اس کی نہ کوئی مرہم، شاید کہ آئے کوئی تیرا ہمراہی جو پیار کا مرہم لگا دے، تیرے سوئے جذبات جگا دے، تیرے درد کی کوئی دوا دے، تجھے پھر سے جینا سکھا دے، تجھے پھر سے جینا سکھا دے۔ اس نے ڈائری لکھنے کے بعد اس کو بند کر کے رکھا اور پھر اٹھ کر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے یہ درد تکلیف کب ختم ہوگی، کب میری زندگی میں سکون آئے گا۔ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ اس کی سحر انگیز براؤن آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا۔ فیفا بچے اٹھ اور آفاف نے پھر غصہ ہونا شروع کر دینا ہے۔ بشریٰ نے اس کا لحاف کھینچتے ہوئے کہا، ماما جانی پلیز 5 منٹ تک اٹھتی ہوں۔ عفیفہ نے غنودگی میں کہا، کوئی 5 منٹ تک نہیں، فوراً اٹھو ناشتہ کرو۔ بشریٰ نے تیز لہجے میں کہا، اف ماما یار، آپ معصوم سی بچی کو بہت تنگ کرتی ہو۔ وہ منہ بسور کر بولی، اچھا معصوم سی بچی، اٹھ جاؤ، میں ناشتہ بنانے لگی ہوں، 5 منٹ میں نیچے پہنچو، بشریٰ کہہ کر باہر نکل گئی۔ عفیفہ جھنجھلا کر اٹھ کر تیاری کرنے لگی۔ گڑیا جلدی فنش کرو بریک فاسٹ، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میرے باس سے کلاس لگ جانی ہے۔ عفیفہ نے کہا، بھیا یار چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کی جاب، وہ خود تو اپنا شوق پورا کرتا ہے اور آپ کے سپرد اپنا بزنس کر دیتا ہے۔ عفیفہ نے ناگواری سے کہا، نہیں گڑیا، ایسی جاب کہیں نہیں ملے گی، اس قدر اچھی تنخواہ ہے اور ایک طرح کا باس میں ہی ہوں، وہ صرف جب بہت ضروری میٹنگ ہو تب آتا ہے، اور ہمارے حالات دیکھو کتنے اچھے ہو گئے ہیں، ورنہ یہی ہمارے رشتہ دار جو آس پاس منڈلا رہے ہیں نا، کیسے بے یار و مددگار چھوڑا تھا ہمیں، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ بشریٰ نے دکھ سے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا، یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، اس کا ہر درد تکلیف دور فرما دے، اس نے اپنا بچپن بہت دکھوں میں کاٹا ہے، اس کے درد کا مداوع کر میرے رب۔ بشریٰ نے دل ہی دل میں دعا کی، اوکے ماما چلتے ہیں ہم۔ عفاف نے بشریٰ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، ہائے ماما۔ عفافہ گال پر کس کرتے ہوئے بولی، فی امان اللہ میرے بچوں۔ بشریٰ نے محبت سے کہا، سر آج آپ کی میٹنگ ہے تو آپ میٹنگ چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ عفاف نے جلا کر کہا، یار تمہارے سپرد کیوں کیا ہے یہ سب میں نے، پلیز مجھے جانے دے، میں شوٹنگ نہیں کروں گا تو ڈرامہ کیسے آن لائن جائے گا؟ ڈرامے کے پرومو آ چکے ہیں، تجھے پتہ بھی ہے مجھے فاسٹ کام کرنا پسند ہے، میں ایس کے ہوں، یار کوئی پہچان ہے میری، میرے فینس ہیں، اتنے لوگوں کے دل توڑ دوں کیا اس میٹنگ کے لیے، تو سنبھال لے۔ ایس کے نے مسکرا کر کہا۔ عفاف نے ناگواری سے سر جھٹکا، یار کبھی ہنس بھی لیا کر۔ ایس کے نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ عفاف نے زور سے لب پینچے جیسے اب بولے گا نہیں۔ ہاں 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 ہاں، یار قسم سے بیوی لگ رہا ہے میری، یوں منہ پھلا کر ایس کے نے ہنستے ہوئے کہا۔ عفاف سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ سکندر خیام عرف ایس کے سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، سیٹھ خیام ہوٹلز کے مالک کا لاڈلا بیٹا، جس کے ہوٹل نہ صرف ملک بھر میں بلکہ دبئی میں بھی ہوٹلز کی چین تھی۔ ایک ان کا بیٹا احمد ہے جو دبئی میں ہوتا ہے اور سکندر پر کبھی روک ٹوک نہیں کی تھی، پانی کی طرح پیسہ بہاتا تھا، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ کر چکا تھا۔ مسز خیام سب جانتے ہوئے اپنی آنکھیں بند ہی رکھتی تھی، اور یونیورسٹی میں جب گیا تو وہاں سے ایکٹر بننے کا جنون سٹارٹ ہو گیا، چھوٹے موٹے رول کیے، پھر مووی کے آفر ہوئی تو اس میں کام کیا۔ تب سیٹھ خیام کی آنکھیں کھلی، انہوں نے روکا تو ڈر کے مارے رک گیا، پھر آفس جانا سٹارٹ کیا تو سیٹھ خیام مطمئن ہو کر دبئی چلے گئے، اور سکندر نے سارا کام ان کے ایماندار مینیجر عفاف پر چھوڑ دیا، خود شوبز کی چکا چند میں کھو گیا۔ عفاف اس سب سے اکتا گیا تھا، اس کا سیٹھ خیام سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، جب بھی فون کرنے کا ٹائم ہوتا تو سکندر آفس میں ہی رہتا اور ان کو اپنے جھوٹ سے مطمئن کیے رہتا، اور عفاف اگر ان سے شکایت کرتا تو شاید سکندر اس کو آفس سے ہی نکال دیتا، اس لیے وہ دل ہی دل میں کڑتا تھا۔ تجھے پتہ ہے عفیفہ، وہ ایس کے ہمارے کالج کا وزٹ کرے گا۔ ہما نے دب سے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، تو میں طبلہ بجاؤں یا ناچوں؟ عفیفہ نے طنزیہ انداز میں کہا، اف کتنی بور ہے تو۔ ہما نے ناک بھونچ رہتے ہوئے کہا، تھینکس۔ عفیفہ نے اطمینان سے کہا، یار کتنی بورنگ ہے، پتہ ہے کتنا پیارا اور ہینڈسم دکھتا ہے، قسم سے
प्यार हो जाता है उसको देखकर। हुमा ने आंखें मींचते हुए कहा, प्यार हो जाता है इसको देखकर? हूँ। अफीफा ने नकल उतारी। तू पागल है, ऐसे लड़के न जाने कितनी लड़कियों से खेलते हैं, तो संभल जा। अफीफा ने तब कर कहा। अच्छा मेरी माँ, लेक्चर न दे। हुमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो वो उसके झंझलाने पर मुस्कुरा दी। हाय, क्या हो रहा है? सिकंदर ने पास आकर पूछा। नथिंग सर, जैद एंड सन की पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, और आप जानते हैं कि उनकी हर पार्टी जितनी मर्जी परफेक्ट हो फिर भी वो कंफ्यूज ही रहते हैं। मैं चाहता हूँ इस बार मैं खुद सब कुछ करवाऊँ, कल भी आऊँगा। अफाफ ने जवाब दिया। कल छुट्टी है यार, आराम करना तुम घर में। सिकंदर ने लापरवाही से जवाब दिया। सर मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि हमारे होटल का नाम हो बस। अफाफ ने संजीदा लहजे में कहा। बहुत अच्छे ख्यालात हैं, बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज मेरे आने की उम्मीद मत रखना। मेरी कल मेरी हीरोइन के साथ डेट है, सिकंदर ने लापरवाही से कहा। अफाफ महज उसको देख कर रह गया। भैया आज तो मत जाए ना, हुमा के मंगेतर ने पार्टी दी है और मुझे और हुमा को आपने साथ जाना है। अफीफा ने ठनक कर कहा। गुड़िया मैं जरूर जाता, मगर बहुत जरूरी काम है, सो नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। अफाफ ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। भैया प्लीज ना, मामा नहीं जाने देंगी मुझे भी, अगर आप ना गए तो। वो रोहासी होकर बोली। डोंट वरी, मैं मामा से बात कर लूंगा, वो जाने देंगे। अफाफ ने तसल्ली दी। ओह थैंक यू भैया, लव यू, उसके गले लगते हुए बोली। अफाफ उसकी खुशी पर महज मुस्कुरा कर रह गया। हाय डैड, सिकंदर ने फोन उठाते हुए कहा। क्या हो रहा है सन? खयाम ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं डैड, ऑफिस जा रहा हूँ, सिकंदर ने जल्दी से कहा। अरे बेटा जी, इतना काम कर करके खुद को मत थकाओ, उन्होंने तशवीश भरे अंदाज में कहा। डैड सिर्फ मैं ही नहीं, अफाफ भी आया है, और फिर मिलकर काम कर लेंगे। और ज़ैद एंड सन्स का पता ही है आपको कि वो छोटी से छोटी कमी को भी पकड़ लेते हैं, तो कमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। उसने जल्दी से कहा। आई एम प्राउड ऑफ यू सन, खयाम ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर सिकंदर ने फ़ोन बंद करके अफाफ का नंबर मिलाया। हेलो सर, अफाफ ने फ़ोन उठाकर कहा। हाँ अफाफ, डैड का अगर फ़ोन आए ना तो प्लीज़ संभाल लेना। सिकंदर जल्दी से बोला। आपका मतलब है कि मैं झूठ बोलूं? अफाफ ने नागवारी से पूछा। अरे यार बस इतना कह देना कि बाहर निकला है अभी अभी, सिकंदर ने झिलाकर कहा। ओके ठीक है, कह दूंगा, अफाफ ने जान छुड़वाते हुए कहा। थैंक यू मेरी जान, सिकंदर शरारती अंदाज में बोला। अफाफ ने सिर झटक कर फोन बंद कर दिया। हुमा की बच्ची और कितना तैयार होगी, फैसल भाई इंतजार कर रहे होंगे, अफीफा ने तब कर कहा। अब तेरी जैसी इतनी प्यारी तो हो नहीं कि बिना मेकअप के भी गुजारा हो जाएगा, हुमा ने हसरत भरे अंदाज में कहा। फिटे मुंह, सख्त नाशुक्री है तो, अफीफा ने तब कर कहा। वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। किधर है फैसल भाई? अफीफा ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाते हुए पूछा। हाय अल्लाह, हुमा ने चीख कर कहा। क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। अफीफा, वो देख दी सुपरस्टार एसके, हुमा ने पुरजोश अंदाज में कहा, और फिर उसका हाथ थामकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ गई। अफीफा अरे अरे करती रह गई। हाय सर, कैसे हैं आप? हुमा ने सिकंदर के पास जाकर पूछा। आई एम फाइन ब्यूटीफुल गर्ल्स, सिकंदर ने मुस्कुरा कर कहा। हुमा लीव मी माई हैंड, अफीफा ने तब कर कहा और जोर से हाथ छुड़वाया। हम यहाँ फैसल भाई से मिलने हैं, ना कि इस लंगूर से, उसने गुस्से से कहा। व्हाट? तुमने मुझे लंगूर बोला? सिकंदर ने तब कर कहा। हाँ बोला, और लंगूर को लंगूर ही बोलते हैं, उसने दिल जलाने वाले अंदाज में कहा। सिकंदर का अहानत से चेहरा सुर्ख हो गया। वो एक झटके से उठकर इसके सामने खड़ा हो गया। तुम जैसी शरीफ शादियों को अच्छे से जानता हूँ, तुम लोगों को मुझ जैसा अमीर और फेमस लड़का नजर नहीं आता, तो अपना सब कुछ बेच बाच के हमारे साथ डेट पर आ जाती है, सिकंदर ने गुस्से से कहा। सुन लिया तुमने हमा, कैसी घटिया सोच है इसकी लड़कियों के बारे में। और तुम लड़की, देख लो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, उसकी मीठी मीठी बातों में आकर सब लड़कियों को बदनाम करती हो, अफीफा ने नफरत भरे अंदाज में कहा। सिकंदर उसको खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। और तुम आइंदा शक्ल मत दिखाना वरना मुंह तोड़ दूंगी, उसने सिकंदर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। चल हुमा, वो हुमा का हाथ पकड़कर चल दी। सिकंदर का पूरा वजूद अपनी इस कदर अहानत से जल उठा था। सिकंदर ने धड़ से ऑफिस का दरवाजा खोला और तेज तेज चलता चेयर पर आकर बैठ गया। अफाफ ने हैरत से इसको देखा, तो कभी भी इतने गुस्से में नहीं आता था।
اور خاص طور پر جب وہ ڈیٹ پر گیا ہو تو اس کا موڈ بہت خوشگوار ہوتا تھا، مگر آج بہت غصہ تھا۔ کیا ہوا سر؟ لڑائی ہو گئی کیا؟ عفاف نے پوچھا۔ نہیں، بریک اپ ہوا ہے، وہ سر جھٹک کر بولا۔ چلے اچھا ہوا، 2-3 دن کے بعد تو ویسے بھی ہونا تھا، آج ہی ہو گیا، عفاف نے مسکرا کر کہا۔ بریک اپ ہوا نہیں، میرے دشمن نے کروایا ہے، سکندر نے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ آپ کی دشمن؟ کوئی ایکس تھی کیا؟ عفاف نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، فریش دشمن ہے یار، اس قدر خوبصورت ہے کہ میں دیکھ کر مسمرائز ہو گیا، مگر پاس آ کر اس کے منہ سے صرف انگارے ہی نکلے۔ پہلی بار کسی لڑکی کا کرش نہیں بنا، بلکہ الٹا اس نے مجھے کریش کر دیا، ہیرو سے زیرو بنا دیا، لنگور بولا ہے یار مجھے، سکندر نے تیز لہجے میں کہا۔ عفاف بے اختیار مسکرا دیا۔ تم ہنس رہے ہو؟ شرم کرو، باس ہوں تمہارا، ذرا دیکھ کر بتاؤ کہاں سے لنگور لگتا ہوں میں؟ اس نے پاس ہو کر کہا۔ سر صبر کرے، ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ، اور دوست دشمن سب ساتھ ساتھ چلتے، اگنور کریں، عفاف نے کہا۔ نہیں، میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، سبق سکھا کر رہوں گا، سکندر نے دانت پیس کر کہا۔ چھوڑے سر، یہ چیک کریں پارٹی کی تھیم اور مینیو، باقی سب ڈیٹیل اس میں ہے۔ عفاف نے اس کا دھیان بٹایا، وہ غور سے فائل کو دیکھنے لگا۔ کیا ضرورت تھی اس طرح سب کہنے کی؟ ہما نے تب کر کہا۔ تو اس کی چیپ باتوں کے باوجود اس کی سائڈ لے رہی ہو؟ اس نے غصے سے جواب دیا۔ ارے تو وہ جو مرضی کرے، میں نے کون سے اس سے شادی رچانی تھی، بس فین ہوں اس کی، ملنا چاہتی تھی اس کو، مگر تم نے سب برباد کر دیا۔ کل کالج آئے گا نا تو کیا منہ دکھاؤں گی میں؟ ہما نے جلا کر کہا۔ تیو کی ٹینشن لے رہی ہے، چل چھوڑ اس کو، ہم کیوں لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہما نے اس کے مطمئن انداز پر گھور کر اسے دیکھا۔ اچھا مجھے ایسے مت دیکھ، یہ صرف فیصل بھائی کا حق ہے، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ تو اس بار ہما بھی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو نہیں جا رہا کالج فنکشن میں میرے ساتھ؟ سکندر نے عفاف سے کہا۔ نہیں سر، میں نہیں جاؤں گا، عفاف نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیوں یار؟ وہ روحان سا ہو گیا۔ کیونکہ سر شام کو ہمارے زید اینڈ سنس کی پارٹی ہے، مجھے سب دیکھنا ہے، عفاف نے کہا۔ یار تھوڑی دیر کے لیے جانا تو چل نا، آ کر پکا تیرے ساتھ کام کرواؤں گا، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، عفاف نے حتمی انداز میں کہا۔ حد ہے یار، باس ہو تمہارا، ذرا بات نہیں مانتے، وہ جلا کر بولا۔ سوری سر، مگر کام سب سے پہلے ضروری ہے، میں پیسے پہ کام کرتا ہوں تو ایمانداری سے نہیں کروں گا تو حرام کھاؤں گا، عفاف نے کہا۔ اف بس کرتے میرے باپ، تو جیتا میں ہارا، سکندر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ عفاف سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یار اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تیری، پہلے وہ لڑکی تیری بے عزتی کر کے گئی، اب یہ عفاف کا بچہ میرے کو انکار کر گیا، وہ خود سے بولا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر کالج کے لیے نکل گیا۔ ماشاءاللہ کتنی سونی لگ رہی ہے تو، ہما نے عفیفہ کی گال کھینچتے ہوئے کہا۔ اف میرے رخسار مت کھینچا کر، وہ تب کر بولی۔ میں تو کھینچوں گی، اتنے پیارے پیارے نرم نرم سے بڑا مزہ آتا ہے، ہما نے کہا۔ چل بھاگ اور ویٹ کر، گاڑی میں جا کر میں آتی ہوں، اس نے کہا، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی اور کالج کی طرف روانہ ہو گئی۔ لڑکیاں سکندر کے آس پاس منڈلا رہی تھی، کوئی تصویریں بنوا رہی تو کچھ آٹوگراف لے رہی تھی۔ سے پلیز میرا آٹوگراف، پیچھے سے آواز آئی، وہ پیچھے مڑا تو ہما کو دیکھ کر چونک گیا۔ آپ اسی بدتمیز لڑکی کی فرینڈ ہے نا؟ سکندر نے تیز لہجے میں کہا۔ ہما نے ہڑبڑا کر ذرا فاصلے پہ کھڑی عفیفہ کو دیکھا، سکندر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتی عفیفہ کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ وہ بلیک اینڈ سکن کلر کے ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی اور بے اختیار ہی اس کی طرف چل پڑا۔ ہما نے دل ہی دل میں خود کو کوسا، کیوں آئی تھی وہ فوٹوگراف لینے؟ پھر وہ جلدی سے سکندر کے پیچھے ہو لی۔ ہائے بدتمیز لڑکی، سکندر نے عفیفہ کے پاس جا کر کہا۔ عفیفہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف مڑی۔ تم کہا تھا نا میرے سامنے مت آنا، عفیفہ نے دب کر کہا۔ میں آؤں گا اور بار بار آؤں گا، تم مجھے نہیں روک سکتی، اس نے دل ملا کر کہا۔ تم جیسوں کے منہ نہیں لگتی میں، عفیفہ کہہ کر مڑی اور اس کا پاؤں مڑا۔ اس سے پہلے گرتی سکندر نے اس کو تھام لیا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ دیکھ لو کتنا اچھا ہوں، گرنے سے بچا لیا میں نے تمہیں، اس نے گرنے کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے تھاما، اس سے اچھا تھا میں گر جاتی، عفیفہ نے تنک کر کہا۔ سکندر نے ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑا۔ آؤچ، عفیفہ کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ تم نے بہت گری ہوئی لڑکی ہو،
تم گری ہوئی ہو نا تو یہی ڈیزرو کرتی ہو، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، پھر ہاتھ جاڑ کر اٹھ کر وہاں سے مڑ گیا۔ جنگلی گدھا الو، عفیفہ نے چلا کر کہا۔ سیم ٹو یو ڈارلنگ، وہ مڑ کر دل جلانے والے مسکراہٹ سے بولا۔ عفیفہ نے غصے اور نفرت سے اس کو دیکھا۔ ہما اس کو سہارا دے کر اٹھا کر لے گئی۔ جنگلی کہیں گا، کس قدر زور سے گرایا مجھے، کمر ٹوٹ گئی میری۔ عفیفہ نے تب کر کہا، ہاں تو قصور تمہارا ہی ہے، تم نے کیوں کہا کہ آپ تھامتے، اس سے اچھا میں گر جاتی۔ ہما نے تنک کر کہا، وہ تو بس جذبات میں نکل گیا تھا، اس نے سچ میں گرا دیا۔ عفیفہ نے کراہتے ہوئے کہا، یہ لو بچے، میں تم سے کبھی بھی پیار سے بات نہیں کروں گی، تم میری نفرت کے بھی قابل نہیں ہو۔ وہ غصے سے بولی تو شاہمیر نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر دوبارہ سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ بری طرح سے اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، مگر وہ تو اسے بخشنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی سانسیں روکتا اسے بے حال کر چکا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، سوری بول دو اور کہو کہ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ تھوڑا سا سر اونچا کر کے بولا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ کبھی نہیں بولوں گی، وہ بھی ضدی اور انپرست تھی۔ اوکے پھر بھگتو، وہ کہتا ہوا اس پر چھاتا چلا گیا۔ وہ کچھ دیر تو مزاحمت کرتی رہی، مگر پھر بے دم سی ہوتی اس کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑ گئی۔ وہ اپنا حق جتا کر اسے باہوں میں ہی بھرتا آنکھیں موند گیا۔ وہ ابھی بھی بے دم سے اس کی باہوں میں لیٹی تھی۔ اس کے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس سے دور ہو کر لیٹ سکتی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اسے چھونے تک نہیں دے گی، مگر وہ تو اس سے اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ سے بھی کوئی کمی نہیں دیکھی جا رہی، سیٹھ زید نے کہا۔ تھینک یو سر، عفاف نے مسکرا کر کہا، اور پھر سکندر بھی آ کر ملا۔ دونوں زید اور ان کے دونوں بیٹے خاور اور سلمہ ان سے الیکس لیک کے بعد ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئے۔ I'm proud of you۔ پتہ ہے آج تو جیسے خیام ہوٹل کو نیا مقام مل گیا، یہ سب تمہاری محنت ہے عفاف۔ سکندر نے کھلے دل سے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تھینکس سر، عفاف نے کہا۔ سچ میں یار، لڑکیاں نہ ہوتی تو ہماری لائف کتنی بورنگ ہوتی۔ سکندر نے سر جھٹک کر مسکرا کر کہا۔ عفاف محض سر جھٹک کر رہ گیا۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم ان پارٹی، سیر زید نے مائک پکڑ کر کہا۔ ہماری ہر پارٹی میں کچھ نہ کچھ سرپرائز ہوتا ہے، اس بار سرپرائز جو ہے وہ سب کو چونکنے پر مجبور کر دے گا، کیونکہ میرے چھوٹے بیٹے سلمان کا رشتہ میرے بزنس پارٹنر کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ طے ہو رہا ہے۔ سیٹھ زید نے مسکرا کر کہا۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ چیک کرو عفاف اس بڈھے کو، اناؤنسمنٹ ایسے پرجوش انداز میں کر رہا ہے جیسے کہ بیٹے کی پہلی شادی ہو رہی ہو۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، تو ارے یار آپ کو کیا ہو رہا ہے، کرتے رہیں شادی، لڑکی کے باپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو کیوں ہو رہا ہے؟ عفاف نے تب کر کہا، اوف یار کتنا بورنگ ہے تو، کاش کہ تجھے بھی پیار ہو جائے، پھر تو پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگے۔ عفاف نے جل کر کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عفاف نے کہا اور وہاں سے جانے لگا تو اچانک وہ ٹھٹک کر رکا۔ پھر چونک کر اس نے اسٹیج پر کھڑے زید کے بزنس پارٹنر اور اس کی بیٹی کو دیکھا اور اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ سکندر اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے پاس آیا۔ دیکھا اوڑے نہ تو تھے، اس قدر اور معصومیت اور حسن دیکھ کر سکندر نے شرارتی انداز میں کہا۔ وہ ساکت بے جان ہوتے وجود کے ساتھ سلمان اور اس لڑکی کو انگوٹھے پہناتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے پل اس کی مٹھیاں پیچ گئی، وہ لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سکندر حیران و پریشان اس کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ عفاف نے واش روم میں جا کر واش بیسن پر نل کھول کر اپنی جلتی آنکھوں پر چھینٹے مارے۔ اس کو لگ رہا تھا اس کا بدن شعلوں کی زد میں آ گیا ہے۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچی اور پھر منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو سامنے سکندر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر سر جھٹک کر باہر جانے لگا تو سکندر نے سامنے کھڑے ہو کر اس کو روکا۔ تمہارا ایسا رویہ کبھی نہیں دیکھا، سچ سچ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ سکندر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، عفاف نے چڑ کر کہا۔ نہیں کچھ تو ہے، ورنہ کسی لڑکی کو دیکھ کر ایسے ریئیکٹ نہیں کرتا تو۔ سکندر نے شک بھرے لہجے میں کہا، کچھ نہیں، بس اس لڑکی کی بے وقوفی پر غصہ آ رہا ہے کہ کس طرح کی لڑکی ہے، ایسے کیسے کسی بھی آدمی سے شادی کر سکتی ہے۔ عفاف نے تب کر کہا، ہاں یار مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے کہ اتنی بولڈ فیملی سے ہے تو ایسے انسان سے شادی کیسے کر سکتی ہے۔
مجھے تو لگتا پیار کا معاملہ ہے، سچ میں یہ لڑکیاں جو ہے نا عقل سے پیدل ہوتی ہیں۔ سکندر نے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر، عقل سے پیدل ہی ہے یہ لڑکی۔ عفاف نے تیز لہجے میں کہا۔ سکندر نے چونک کر دیکھا، چل یار چھوڑ، ہمیں کیا لینا دینا۔ سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ عفاف نے زور سے ٹیبل پر مکہ مارا، ایسے کیسے کر سکتی ہے تم ہانیہ خان؟ اس نے دانت پیس کر کہا، یہ نہیں ہونے دے سکتا میں، مجھے بات کرنی ہوگی اس سے، وہ کراتے ہوئے بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ ہانیہ دھیما سا مسکراتی ہوئی مڑی تو پیچھے شعلے برساتی آنکھوں سے دیکھتے عفاف کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ ہانیہ کے باپ کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ فرحان خان نے لرزتے لہجے میں کہا۔ بابا یہ اتنے بڑے ہوٹل میں کیسے آ سکتا ہے؟ فرحان کے بیٹے جواد نے تیز لہجے میں کہا۔ عفاف مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ ہیلو مسٹر سلمان، بہت بہت مبارک ہو۔ اس نے پاس جا کر کہا، او تھینک یو۔ سلمان نے گرم جوشی سے جواب دیا، پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور پیچھے زرد برتی ہانیہ کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ یہ شخص کون ہے؟ فرحان خان نے سیٹ زہر سے پوچھا۔ ارے یہ لڑکا اس ہوٹل کی شان ہے، اس نے خیام ہوٹل کو وہ مقام دیا ہے کہ سیٹ خیام کے سارے ہوٹلز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اس ہوٹل کا مینیجر ہے، مگر آپ مالک ہی سمجھ لیں، سیٹ زید نے جواب دیا۔ فرحان خان اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ واپس مڑا اور پھر اجازت لے کر گھر کے لیے نکل گیا۔ جواد ہانیہ کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا اور ہانیہ تو روبوٹ کے مانند گھسٹتی جا رہی تھی۔ ٹوٹ سا گیا ہوں، بکھرا نہیں ہوں، کاش کہ کوئی جوڑ دے مجھے، میرے درد سے دل پھٹ رہا ہے، کاش کہ کوئی تھام ہی لے، میں مر رہا ہوں پل پل، کاش کہ کوئی جینا بتا دے، ساحل پہ کھڑا ہوں تن تنہا، کاش کہ کوئی ساتھ چلے، جو ہے میرا ہمراہی، کاش کہ وہ کہیں سے لوٹ آئے، کاش وہ کہیں سے لوٹ آئے، میرا درد سزا بن گیا ہے، کاش کہ درد کو کوئی کنارہ ملے۔ اس نے لکھنے کے بعد ڈائری کو بند کیا اور پھر ٹیرس پر آ کر سگریٹ سے اپنے اندر بھڑکتی آگ کو مزید بھڑکانے لگا۔ اس کی سحر انگیز براؤن آنکھوں میں درد سا اتر آیا تھا۔ میرے درد کو کنارہ مل جائے یا اللہ، میں ٹوٹتا جا رہا ہوں، مجھے بکھرنے سے پہلے سمیٹ لے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دعا کی۔ عفاف بچے آج جاب پہ نہیں جانا؟ بشرا نے عفاف سے پوچھا۔ نہیں ماما، آج میں چھٹی کروں گا، عفاف نے جواب دیا۔ کیوں؟ سب خیریت ہے نا؟ بشرا نے پوچھا۔ ماما بس آج میرا پورا دن آپ لوگوں نے چاچو پلیز پریشان نہیں ہو، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے انوشے کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرا وعدہ ہے آپ سے، میں انوشے کو شک سے محفوظ کر کے ہی دم لوں گا۔ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو وہ کچھ پرسکون سے ہو گئے۔ اگلے دن جب وہ ان کے گھر ملنے گیا تو زیبا چاچی اسے دیکھتے ہی چونک گئی اور گمسم سی وہ کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، مگر انہوں نے اسے مخاطب کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور وہ انہیں بالکل حق بجانے سمجھتا تھا۔ وہ ان سے ملا تو وہ پھر سے پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی پریشانی کو زائل کرنے کے لیے روز ان سے ملنے آتا تھا۔ پھر اس کے ایجنٹ دوست نے بتایا کہ فرحان کی 2 منگنیاں ہوئی تھیں اور کچھ عرصے کے بعد اس کی منگیتریں غائب ہو گئی اور ان کا تعلق بھی مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس نے یہ بات جب آقا اور مامون شاہ کو بتائی تو ان کی حالت خراب ہو گئی اور وہ سینہ جکڑے وہیں دوہرے ہوتے چلے گئے۔ چاچو پلیز ٹینشن مت لیجیے، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھ سے وعدہ کرو شاہ میر، تم میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دو گے۔ اگر میں نہ رہا تو تم میری بیٹی کی حفاظت کرو گے، تم اسے اپناؤ گے، تم اپناؤ گے نا اسے، تم اس سے شادی کرو گے نا، وعدہ کرو مجھ سے۔ اس کا ہاتھ جکڑے وہ مشکل بول رہے تھے۔ چاچو پلیز، اس وقت ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا، اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے۔ وہ انہیں تھامتے ہوئے بولا، مگر وہ دور ہوتے ہوئے زمین پر گرتے چلے گئے اور وہ جلدی سے انہیں اٹھا کر ہاسپٹل پہنچا۔ انوشے اور زیبا بھی ساتھ تھی۔ ڈاکٹرز نے فوراً ہی مامون شاہ کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر لیا۔
مگر ہارٹ اٹیک بہت زیادہ شدید تھا۔ مامون شاہ کچھ ہی دیر میں انتقال کر گئے۔ وہ تو جیسے گمسم سا ہو گیا۔ انوشے اور زیبا تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ پھر انوشے اس کا گریبان پکڑے چلانے لگی، تم جس دن سے ہماری لائف میں آئے ہو نا، اس دن سے میرے بابا نے ایک دن بھی ہنس کر نہیں دیکھا۔ تم ہو قاتل میرے بابا کے۔ وہ چلاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ ارد گرد کے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ مٹھیاں بھینچے بمشکل ضبط کر رہا تھا۔ اس وقت اسے کسی بھی قسم کا وہ صدمہ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ مامون شاہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کو صدمے پر صدمہ اگر ملے تو اس کو بہت زبردست استحمہ اٹیک ہوتا ہے، اور وہ اسے اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ شوبس چھوڑنا ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سکندر بولتا چلا گیا۔ عفاف بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے ڈیڈ آ رہے ہیں تو آپ خوش ہونے کی بجائے الٹا پریشان ہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کے آنے سے آپ کی فضول سرگرمیاں بند ہو جائیں گی۔ عفاف نے تلخ لہجے میں کہا، ارے یار، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے ان کے آنے کی خوشی نہیں ہے؟ میں سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری مووی کی شوٹنگ بس 2-3 مہینے تک ختم ہو جائے گی، تب آ جاتے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، سکندر نے جلا کر کہا۔ عفاف تعصب سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو اب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ عفاف نے طنزی انداز میں کہا۔ اف یار، ایک تو تم غصہ بہت کرتے ہو، پہلے موڈ ٹھیک کرو، سکندر نے تب کر کہا۔ میرا موڈ ٹھیک ہے، آپ بولیں، عفاف نے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، تو پھر سنو، کسی بھی طرح ڈیڈ کو مصروف رکھا کرو تاکہ ان کا دھیان مجھ پر نہ رہے، اور میں کوشش کر کے شوٹنگ کا ٹائم رات کا کرواتا ہوں، سکندر نے جلدی سے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، عفاف نے کہا اور کر جانے لگا۔ ارے یار، کدھر جا رہے ہو؟ اب آفس آ ہی گئے تو کام کروا دو۔ سوری، میری چھٹی ہے، گھر میں میری ماما اور سسٹر ویٹ کر رہے ہیں کھانے پر، عفاف نے تلخ لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ توبہ، کیا انسان ہے، باس ہوں، سکندر نے بڑبڑایا۔ اس سکندر خیام نے مجھے پاگل کر دینا ہے، عفاف نے دل ہی دل میں کہا۔ اور گاڈ، یہ بارش کو بھی ابھی سٹارٹ ہونا تھا، عفاف نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے نکل گیا۔ بٹیا جی، یہ گاڑی اچانک بند ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ فون بھی نہیں لگ رہا کسی کو بھی، ڈرائیور نے ہانیہ سے کہا۔ شجاعت چاچا پلیز کچھ کرے، 5 بج گئے ہیں، ابھی مغرب ہو جائیں گے اور بابا پریشان ہوں گے، ہانیہ نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ بٹیا جی، ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھ رہی ہے، میں ان سے مدد مانگتا ہوں، شجاعت کہہ کر راستے کے درمیان کھڑا ہو کر ہاتھ دینے لگا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ عفاف نے سامنے ہاتھ دیتے شخص کو دیکھا اور گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی۔ پھر وہ پاس آیا تو عفاف نے شیشہ نیچے کیا۔ وہ شخص عفاف کو دیکھ کر چونک گیا۔ ارے عفاف بیٹے، آپ؟ شجاعت نے خوش ہو کر کہا۔ کیا بات ہے چاچا جی؟ عفاف نے پوچھا۔ صاحب جی، گاڑی نہیں چل رہی، آپ دیکھ سکتے ہیں، شجاعت نے کہا۔ کیوں نہیں چاچا جی؟ عفاف باہر نکلا۔ شجاعت نے جلدی سے چھتری اس پر کرنی چاہی، عفاف نے فوراً روک دیا۔ چاچا، چھتری کے نیچے آپ رہیں، بیمار ہو جائیں گے، عفاف نے کہا اور پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کے اندر کی لائٹس چل رہی تھی۔ اندر بیٹھی موبائل پہ مصروف ہانیہ کو دیکھ کر چونک گیا۔ پھر وہ گاڑی کا بونٹ کھول کر چیک کرنے لگا۔ وہ چند ہی منٹ میں پورا بیت چکا تھا۔ پھر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ تھینکس مسٹر۔ وہ باہر نکلنے لگا تو ہانیہ نے دھیمے سے لہجے میں کہا، یو آر آلویز ویلکم ہانیہ جی، عفاف نے مسکرا کر مڑتے ہوئے کہا۔ عفاف کو دیکھ کر ہانیہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ متوحش انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ عفاف باہر نکل گیا۔ عفاف گھر پہنچا تو بشرا اور عفیفہ اسے بھیگا ہوا دیکھ کر کیسے ہو گیا بھیا؟ عفیفہ نے پوچھا۔ بس راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی کسی کی، تو وہی ٹھیک کرتے کرتے گیلا ہو گیا، عفاف نے جواب دیا۔ چلو جا کر کپڑے چینج کر لو، میں کافی بنا کر بھیجتی ہوں، بشرا نے کہا۔ عفاف سر ہلا کر چلا گیا۔ عفیفہ کافی لے کر روم میں داخل ہوئی تو عفاف کپڑے چینج کر چکا تھا۔ یہ لے کافی، عفیفہ نے کافی پکڑاتے ہوئے کہا۔ تھینکس گڑیا، عفاف نے تشکر بھرے انداز میں کہا۔ یہ بتائیں آپ کے باس نے کیوں بلوایا تھا؟ عفیفہ نے پوچھا۔ عفاف نے گہری سانس بھری اور سب بتاتا چلا گیا۔ دیکھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لنگور بس ایویں بلا رہا ہے، عفاف نے تب کر کہا۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، اسٹڈی کیسے جا رہی ہے؟ عفاف نے پوچھا۔ A1 بھیا، عفیفہ نے جواب دیا اور پھر عفیفہ اس کو اپنے کالج کے بارے میں مزید بتانے لگی اور وہ دلچسپی سے سننے لگا تھا۔
السلام علیکم سر۔ عفاف نے سیٹھ خیام کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خیام نے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سلام کا جواب دیا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ عفاف نے پوچھا۔ I'm good بیٹے۔ عفاف بیٹے، مجھے میرے سنی بوائے نے بتایا کہ آپ نے ہوٹل کو اس مقام تک پہنچانے میں بہت مدد کی ہے۔ ریئلی I'm proud of you، سیٹھ خیام نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، عفاف نے خوش دلی سے کہا۔ پھر وہ لوگ آفس کی طرف چل دیے۔ کیا رہا ہے بھائی سنی بوائے؟ سیٹھ خیام نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، بس کچھ ای میلز چیک کر رہا تھا، سکندر نے جواب دیا۔ پھر اس نے چیئر سے اٹھ کر ان کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ پھر وہ لوگ ہوٹل کے معاملات پر بات کرنے لگی۔ بچوں، گڈ ورک، میرے سارے ہوٹلز نے اتنا منافع نہیں کیا جتنا اکیلے اس ہوٹل نے کیا ہے، سیٹھ خیام نے متاثر ہوتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ویسے سر، آپ کام کرتے ہوئے کافی اچھے لگتے ہیں، عفاف نے شرارتی انداز میں کہا۔ سکندر اس کو گھور کر رہ گیا۔ عفاف اس کے گھورنے پر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ ویسے تم بھی ہنستے ہوئے کافی اچھے لگتے ہو، سکندر نے مزے سے جواب دیا تو عفاف نے زور سے لب پینچ لیے۔ یہ تمہاری گاڑی کو ابھی خراب ہونا تھا، آج میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، پیدل چل چل کے میرے لیے لگ رہا ہے کہ مجھے بے ہوش ہو جانا ہے، عفیفہ چلا کر بولی۔ یار میرا بھی بہت برا حال ہو رہا ہے، عفیفہ نے تب کر کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد عفیفہ رکی۔ اس نے اپنے گھومتے سر کو تھام کر بمشکل ہما کو پکارا۔ ہما گھبرا کر اس کی طرف مڑی اور اس نے سہارا دے کر اس کو فٹ پاتھ پہ بٹھایا اور پھر سامنے سے آتی گاڑی کو ہاتھ دیا۔ عفاف، مجھے ابھی شوٹنگ کے لیے نکلنا ہے تو پلیز سنبھال لینا، عفاف نے پاس آ کر کہا۔ میں کیا کہوں گا؟ عفاف نے گھبرا کر کہا۔ تجھے کچھ نہیں کہنا، میں جا کر کہوں گا، تم نے بس چپ رہنا ہے، سکندر نے کہا۔ پھر وہ سیٹھ خیام کی طرف بولا، بڑھا ڈیڈ مجھے ایک پارٹی سے ملنا ہے باہر جا کر، تو آپ کو باقی اکاؤنٹس کی ڈیٹیل عفاف سمجھا دے گا، سکندر نے کہا۔ سیٹھ خیام نے حسبات میں سر ہلا دیا۔ سکندر جلدی سے باہر کی طرف نکلا۔ آج تو بہانہ کر لیا، دوبارہ کے لیے بہانہ سوچنا پڑے گا، سکندر اسٹیئرنگ گماتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس نے اچانک سامنے سے ہاتھ ہلاتے لڑکی کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے گاڑی روک کر شیشہ نیچے کیا تو سامنے کھڑی ہانیہ کو دیکھ کر چونک گیا۔ ہانیہ بھی اس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ پھر جلدی سے اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور نیم بے ہوش عفیفہ کو سہارا دے کر پیچھے بٹھا کر خود بھی بیٹھ گئی۔ ارے ارے، ایسے کیسے بیٹھ گئی آپ؟ سکندر نے حیرت سے کہا۔ پلیز ایس کے جی، میرے فرینڈ کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ کے پاس پانی ہے تو دے دیجیے، ہما نے التجائیہ انداز میں کہا۔ واہ کیا کہنے، پہلے بنا اجازت کے گاڑی میں بیٹھ گئی اور اب اوپر سے اس بدتمیز لڑکی کو بھی بٹھا رہی ہے، اوپر سے آپ کو پانی بھی چاہیے، سکندر نے تب کر کہا۔ پلیز ایس کے جی، میں ایم سوری، ہما نے شرمندگی بھرے لہجے میں کہا۔ سکندر گاڑی سے باہر نکلا اور پیچھے سے ڈکی سے 2 جوس کے ڈبے نکال کر پکڑائے۔ ہما نے تشکر بھرے انداز میں اسے دیکھا اور پھر جوس کا ڈبہ عفیفہ کے منہ کو لگایا۔ اس نے گٹا گٹ جوس پیا۔ سامنے مرر سے سکندر سب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہاسپٹل کی ضرورت تو نہیں؟ سکندر نے پوچھا۔ نہیں، آپ ہمیں گھر ڈراپ کر دیں، ہما نے کہا اور پھر گھر کا ایڈریس سمجھانے لگی۔ سکندر ان کو گلی کی نکڑ پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ عفاف کو کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ عفاف خریداری کے لیے خیام صاحب سے اجازت لے کر مال کی طرف نکلا۔ وہ اندر جا کر کچھ ڈریسز وغیرہ دیکھنے لگا۔ پھر اس نے 2 سوٹ پسند کیے اور ان کو پیک کروانے کے بعد وہ نیچے جانے کے لیے لفٹ کی طرف بڑھا۔ جب وہ لفٹ میں داخل ہوا تو وہاں ہانیہ پہلے سے موجود تھی۔ ہانیہ کا رنگ اس کو دیکھ کر ہی زرد پڑ گیا۔ عفاف اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ریئلی؟ واہ، کافی خوبصورت ہو گئی ہو 3 سالہ میں، عفاف نے مسکرا کر کہا۔ وہ جلدی سے ہاتھ بڑھا کر لفٹ کے بٹنوں کو دبانے لگی۔ اچانک لفٹ کی لائٹس بجھ گئی اور لفٹ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ عفاف نے اپنے موبائل کی ٹارچ چلائی اور اس کو اپنی طرف کھینچا اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ اس کی آنکھوں سے لب بھری آنکھیں دیکھ کر عفاف کے دل کو کچھ ہوا، پھر ہولے سے اس کے لرزتے وجود کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، لائٹس چلی گئی ہوں گی، بھی جنریٹر چل جائے گا، وہ ہولے سے اس کے کان کے پاس بولا۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر یک ٹک لائٹس چل گئی اور لفٹ چل پڑی۔ لفٹ رکنے کے بعد وہ جلدی سے باہر نکل کر بھاگتی ہوئی مال سے نکلتی چلی گئی۔ عفاف لب پینچے جہاں تہاں کھڑا رہ گیا، پھر وہ بھی سر جھٹک کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہانیہ گاڑی سے نکل کر تیزی سے اندر کمرے میں آئی، تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے روم کی طرف گئی اور اوندھے منہ بیڈ پر گر کر رو دی۔
اس نے تھوڑی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا اور پھر سائڈ ٹیبل سے ہاتھ بڑھا کر اپنی موم کی تصویر اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ موم، آپ کا قاتل وہ لالچی انسان بلیک میلر میرے سامنے بار بار آ رہا ہے۔ میرا دل کرتا ہے اسے جان سے مار دوں، مگر میں اس سے ڈر کر بھاگ جاتی ہوں۔ وہ تصویر سے مخاطب ہو رہی تھی، پھر تصویر سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اس کی یاد میں پھر سے سلگ رہا تھا اور پھر سے ڈائری نکال کر اس کے اوراق پر اپنے دل کی حالت لکھنے لگا۔ ایک غزل تیرے لیے ضرور لکھوں گا، بے حساب اس میں تیرا قصور لکھوں گا۔ تو گفتار کا ماہر، تو کردار کا ماہر، پھر تیرے حسن کو تیرا غرور لکھوں گا۔ ٹوٹ گئے بچپن کے تیرے سارے کھلونے، اب دلوں سے کھیلنا تیرے دستور لکھوں گا۔ رہا عشق کا دعویٰ تجھے تاعمر، وفا کی دہلیز سے تجھے مغرور لکھوں گا۔ خود ساختہ ہے جو تیری جدائی کا فیصلہ، ایسے ہر اقدام کو نامنظور لکھوں گا۔ ہمیں کہنے کی عادت نہیں، لکھنے کا شوق ہے، جسموں کو اپنے کلام کی تاثیر لکھوں گا۔ تیرا وجود میرا وجود مجھے ایک سا لگا، پھر تجھے میں خود سے بہت دور لکھوں گا۔ اس نے ڈائری کو سائڈ پر رکھا اور پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تمہاری ہر ادا پہ مرتا ہوں، مگر میرے اندر درد ہی درد بھر دیا تم نے، مگر پھر بھی نفرت نہیں کر پا رہا، مگر مجھے تمہارے بنا جینا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ پلیز لوٹ آؤ، میرے ہاتھ تھام لو، ورنہ میں بکھر جاؤں گا۔ اس نے دل ہی دل میں سے مخاطب کیا اور ایک آنسو لڑک کر اس کے رخسار پر بہہ گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ہما نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب بہت بہتر ہے، عفیفہ نے ہولے سے جواب دیا۔ آج تم سکندر خیام کی وجہ سے زندہ ہو، ہما نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عفیفہ نے کہا۔ جی ہاں، ہما نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم اس کی گاڑی میں لے کر بیٹھی کیوں مجھے؟ عفیفہ نے تپ کر کہا۔ اچھا تو مرنے دیتی کیا؟ ہما نے بھی تپ کر پوچھا۔ ہاں مرنے دیتی، اس کا احسان لینے سے تو بہتر میں مر ہی جاتی۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ تم اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ ہما نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ اس لنگور کی وجہ سے میرے بھیا کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے، اسی کی وجہ سے میرے بھیا مجھ سے دور ہو گئے، عفیفہ نے کہا۔ ہما اس کو تعصب سے دیکھتی رہ گئی۔ اوکے، تم اپنا خیال رکھو، میں اب گھر جاتی ہوں، میری موم نے بہت ناراض ہونا ہے، ہما نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عفیفہ نے سر ہلا دیا۔ ہما کے جانے کے بعد وہ سکندر خیام کے بارے میں سوچنے لگی۔ احسان جتائے گا مجھ پر وہ لنگور، اسے جھنجھلا کر سوچا۔ خیر میرا کیا، میں تو اگنور ہی کروں گی اس فلرٹی انسان کو، وہ خود سے بولی اور پھر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ عفاف آفس واپس آیا، شاپنگ بیگ سائڈ پر رکھ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ سیٹھ خیام اس کے پاس آ کر کھڑے ہو کر غور سے اسے دیکھنے لگے۔ عفاف نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر جلدی سے کھڑے ہو گیا۔ سر آپ خیریت؟ عفاف نے جلدی سے پوچھا۔ جی بیٹے سب خیریت میں ہے، مگر آپ کی طرف سے خیریت نہیں لگ رہی، سیٹھ خیام نے کہا۔ نہیں وہ بس تھوڑا سا تھک گیا ہوں، عفاف نے کہا۔ ہاں آج آپ کو میرے سنی بوائے کے حصے کا بھی کام کرنا پڑا نا، وہ خود 3 گھنٹوں سے غائب ہے، ابھی تک میٹنگ ختم نہیں ہوئی اس کی؟ سیٹھ خیام نے پوچھا۔ سر آتے ہی ہوں گے، کراچی کی ٹریفک کا پتہ ہی تو ہے آپ کو، عفاف نے جلدی سے کہا۔ سیٹھ خیام سر ہلا کر چلے گئے۔ عفاف جلدی سے سکندر کا فون ملانے لگا۔ سکندر شوٹنگ سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو اس کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ اسے جلدی سے فون ریسیو کر کے کان کے لگایا۔ ہیلو سر، دوسری طرف سے عفاف کی آواز سنائی دی۔ ہائے میری جان عفاف، سکندر نے شرارتی انداز میں کہا۔ عفاف کا اس کے انداز گفتگو سے حلق کڑوا ہوگا۔ آپ کے ڈیڈ آپ کا پوچھ رہے ہیں، عفاف نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اوف گاڈ، پھر کیا کہا تم نے؟ سکندر نے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یہی کہا آتے ہوں گے، ٹریفک میں پھنس گئے تھے، عفاف نے جواب دیا۔ واہ میرے شیر، تم تو جینیس ہو گئے میرے ساتھ رہ رہ کر، سکندر نے مسکرا کر کہا۔ جینیس نہیں، جھوٹا بن گیا ہوں، عفاف نے جل کر کہا تو سکندر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ عفاف نے جھنجھلا کر فون بند کر دیا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا اور خود آندھی طوفان کی طرح گاڑی چلاتا ہوا آفس پہنچا، اور جلدی سے آفس پہنچ کر وہ خیام صاحب کے روم میں آیا۔ ارے آؤ سنی بوائے، سیٹھ خیام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ہو رہا ہے ڈیڈ؟ سکندر نے پاس آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹے، احمد کے دوست کی شادی ہے نا 1 مہینے بعد، تو دیکھ رہا تھا کہ ان تاریخوں میں کوئی کانٹریکٹ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ ہمارے اسی ہوٹل میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی کہا اس کے علاوہ دیکھ لیں، مگر نہیں مانے، سیٹھ خیام نے تفصیل سے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں ڈیڈ، سب مینیج ہو جائے گا،
سکندر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سیٹھ خیام سر ہلا کر رہ گئے۔ اور بتاؤ کیسی میٹنگ رہی؟ انہوں نے پوچھا۔ بہت اچھی ڈیڈ، کل بتائیں گے وہ لوگ، سکندر نے بڑے اعتماد سے جھوٹ والا۔ عفاف اس کے جھوٹ پر تعصب سے دیکھ کر رہ گیا۔ تم روئے کیوں جا رہی ہو، بتا بھی دو، عفیفہ نے جلا کر کہا۔ یار فیصل اسے منت شادی کرنا چاہتے ہیں، ہما روتے ہوئے جواب دیا۔ ہائے اللہ، مطلب بس بی ایس کے بعد اسٹڈی ختم؟ عفیفہ نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں یار، وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد پڑھتی رہنا۔ اسے جلدی سے کہا۔ اف توبہ، تو پھر شادی کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ عفیفہ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تجھے نہیں پتا، پھر شادی کے بعد سارے گھر کے کام کرنے پڑیں گے، تو پھر میں سب کیسے مینج کروں گی؟ مما نے کہا۔ پاگل انسان، فیصل بھائی خاصے امیر ہیں، نوکر چاکر ہیں، کون سے کام کرنے پڑیں گے تجھے؟ اسے جلا کر کہا۔ یار ہو سکتا ہے نوکر سارے چلے جائیں، پھر تو مجھے ہی کرنے پڑیں گے نا۔ ہما نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تم پاگل ہو کیا، الٹا سیدھا سوچتی ہو؟ چل چپ کر پگلی، انجوائے کر لائف کو اور شادی کو بھی، عفیفہ نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہما دھیما سا مسکرا دی۔ عفاف نے گاڑی خان مینشن کے سامنے روکی اور پھر باہر نکل کر کال بیل بجائی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو وہ اسے دھکیلتا ہوا تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چوکیدار اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ عفاف نے لیونگ روم میں داخل ہو کر سلام کیا۔ اور اس کے بالوں کی گدی سے جکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ دور رہو مجھ سے، تمہاری قربت مجھے وحشت میں مبتلا کر رہی ہے۔ میں یہ سوچ سوچ کر شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی جو کہ مجھے دھوکہ دے گئی۔ خود تو دیکھو ذرا، تم نے ایک غیر مرد سے ملنے کا کیسے سوچ لیا؟ کیسے تم اس شخص سے ملنے چلی گئی؟ وہ غصے سے بولا تو وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی۔ آپ کو پورا حق بنتا ہے کہ آپ میرے ساتھ جس طرح کا مرضی سلوک کریں، مجھ پر چلائیں، میں یہی چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے غلطی نہیں، بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں نے اتنا غلط سوچا۔ میں صرف اس سے ملنے نہیں گئی تھی، میں نے تو اس کے ساتھ مل کر بھاگنے کا پلان بھی بنا لیا تھا، مگر دل میں بہت وحشت تھی اور پریشان بھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں واقعی میں وہ قدم اٹھاتی کہ نہیں، کیونکہ مجھے سوچنے کا کچھ وقت ہی نہیں ملا۔ میں اس سے ملنے گئی، کنزا کو میں نے اپنا سارا پلان سمجھا دیا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر آ کر آپ سے ڈیورس لے لوں گی، لیکن مجھے اتنا موقع ملا ہی نہیں۔ ان لوگوں نے مجھے ادھر ہی بے ہوش کر دیا تھا۔ پھر میں ایک کوٹری میں موجود تھی، وہ نم آنکھوں سے بولتی جا رہی تھی اور وہ بے یقینی سے سن رہا تھا۔ وہ بال چھوڑتا، نفی میں سر ہلاتا ہوا نڈال سا ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پلیز، آپ کو مجھے ڈانٹنا ہے ڈانٹیے، اگر مارنا ہے تو مار لیجیے، اس طرح مجھے اور خود کو اذیت مت دیں۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولی تو شاہمیر نے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی تمہارے علاوہ، مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ چلو نہیں محبت کرنی تھی نہ صحیح، مگر میرے نکاح میں رہتے ہوئے تم نے یہ سب کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کرے بھرے لہجے میں بولتا اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گیا۔ وہ ساکت و جامد سی بیٹھی تھی۔ پھر وہ ہر روز صبح نکل جاتا اور رات کافی لیٹ آتا تھا۔ اس کی روٹین پر وہ بے چین سی ہو گئی تھی۔ آج وہ جب آیا تو بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ آتے ہی ماتھا مچلتا ہوا صوفے پہ لیٹ گیا۔ شام پلیز آپ بیڈ پر آ جائیے۔ ڈریسز کو کاٹنے لگی۔ عفاف مسکراتے ہوئے دلچسپی سے یہ سب اسے کرتے دیکھ رہا تھا، پھر چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ خبردار جو میرے پاس آئے میں جان لے لوں گی تمہاری، پیچھے ہٹتے ہوئے چلا کر بولی، مگر عفاف انسنی کرتا اس کی طرف بڑھ گیا اور پھر پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کمر پر لگایا۔ تم مجھے کبھی جان سے نہیں مار سکتی۔ عفاف نے اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے کہا تو اس کے لمس سے پوری جان سے کانپ گئی۔ پلیز چھوڑے مجھے، وہ روحاں سی ہوگی۔ عفاف نے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر مڑ کر لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہانیہ سن سی جہاں تہاں کھڑی رہ گئی۔ ہیلو، عفیفہ فون اٹھا کر بولی۔ السلام علیکم عفیفہ بچے، دوسری طرف سے ہما کی مدر نے سلام کیا۔ نازیہ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ عفیفہ نے پوچھا۔ جی بچے میں ٹھیک ہوں، نازیہ نے جواب دیا۔
عفیفہ بچے کل آپ ہماری طرف سے آ رہی ہیں؟ شاپنگ کے لیے جانا ہے، نازیہ نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ جی ضرور آنٹی، عفیفہ نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ نازیہ کے فون رکھنے کے بعد وہ بشریٰ کو بتانے لگی کہ ماما میں چلی جاؤں نا؟ اس نے پوچھا بالکل میری جان، ضرور جاؤ، بشریٰ نے کہا۔ تھینک یو ماما، یو آر مائی سپر موم۔ عفیفہ نے بشریٰ کی گال کو چومتے ہوئے مسکا لگایا۔ بشریٰ اس کے انداز پر مسکرا دی۔ السلام علیکم۔ احمد نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا اور شہرین نے گردن اکڑائے سب کو ہلو بولا اور جا کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کیسا رہا سفر؟ سیٹھ خیام نے پوچھا۔ A1 ڈیڈ، احمد نے مسکرا کر کہا۔ او گاڈ ڈیڈ، آپ تو سفر کیسے پوچھے جیسے ہم جہاز پر نہیں بس میں آئے۔ دبئی ہے ہی کتنا دور؟ شہرین نے نخوت بڑے انداز میں کہا۔ احمد اس کے انداز پر لب بینچ کر رہ گیا۔ بھابی ڈیڈ نے کون سا سمجھا کہ آپ بس میں آئی ہیں؟ وہ تو صرف سفر کا پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آج موسم کافی خراب تھا تو اس لیے پوچھا، مگر شاید آپ کے اندر مینرز نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ آپ نے کیسے کسی سے ملنا ہے اور بڑوں کا کیسے احترام کرنا ہے، سکندر نے تلخ لہجے میں کہا۔ شہرین غصے سے پاؤں پٹک کر چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی؟ اور دوسروں کو مینرز کا سبق دے رہے ہیں، خود بھول گئے کہ وہ بھی بڑی ہیں آپ کی، مسز خیام نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سوری مام، سکندر نے سر جھکا کر کہا۔ سوری مجھ سے نہیں، شہرین سے بولیے گا، مسز خیام نے کہا۔ اوکے مام، بول دوں گا، پلیز اب کھانا کب تک بنے گا؟ بہت بھوک لگی ہے، کھانا نہیں بن رہا۔ احمد کے دوست نے اپنے گھر فون بلایا تھا، آپ کپڑے چینج کر کے آئیں، پھر ہم سب چلے ان کی طرف، مسز خیام کہہ کر اپنا ساڑی کا پلو سنبھالتی وہاں سے چل دی۔ سکندر نے جلا کر خیام صاحب کو دیکھا۔ کیا ڈیڈ؟ مجھے نہیں جانا، اس نے ٹھڑک کر کہا۔ ارے ایسے کیسے نہیں جانا؟ مار پڑواؤ گے کیا اپنی موم سے؟ خیام صاحب نے شرارتی انداز میں کہا تو احمد بے اختیار مسکرا دیا۔ سکندر جلا کر تیار ہونے چلا پڑا۔ ماما فیصل کا فون ہے، ہما نے ڈریسز دیکھتی نازیہ کو فون پکڑاتے ہوئے کہا۔ نازیہ نے فون کون کو لگایا اور لیگ کے بعد فیصل نے کہا، آنٹی میں ابھی آپ کو لینے آ رہا ہوں، میرے فرینڈ کی فیملی آ رہی ہے، آپ تو جانتے ہیں احمد اور ان کی فیملی ہی میرا سب کچھ ہے، تو آپ بھی میری فیملی ہے، تو انکل تو ادھر نہیں ہے، تو آپ اور ہما کو لینے ابھی مول آ رہا ہوں، فیصل نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد فیصل ان کو لینے چلا گیا۔ تم بھی چلو نا، ہما نے منت بھرے انداز میں عفیفہ سے کہا۔ نہیں ہما، یہ تم لوگوں کا فیملی ڈنر میں کیسے آ سکتی ہوں؟ عفیفہ نے جلا کر کہا۔ بالکل آ سکتی ہیں، کیوں نہیں آ سکتی؟ آپ ہما کی بہن جیسی ہیں، فیصل نے مسکرا کر کہا۔ نہیں فیصل بھائی، پھر کبھی صحیح، مجھے بھیا لینے آئیں گے، اس نے جلدی سے کہا۔ ابھی فون کر کے اپنے بھیا کو منع کرے، بس آپ چل رہی ہیں ہمارے ساتھ، فیصل نے کہا تو عفیفہ نے بھی ہار مانتے ہوئے ہاں میں جواب دے دیا۔ پھر وہ لوگ رانا ہاؤس پہنچے تو فیصل نے ہما کو تیار ہونے کو کہا۔ جب تک وہ تیار ہوئی تو نیچے فیصل کے دوست کی فیملی آ چکی تھی۔ پلیز مجھے نہیں جانا، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے، ہما روحانسی ہو کر بولی۔ پاگل ہو تم، چل جلدی کر نیچے چلے، عفیفہ نے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ وہ نیچے آئی تو ہما نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا۔ عفیفہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی تگدو کر رہی تھی، مگر ہما نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ان دونوں نے سب کو سلام کیا۔ سکندر نے چونک کر انہوں نے دیکھا اور ان دونوں نے سکندر کو، تو ہما کا رنگ اڑ گیا، مگر عفیفہ کے تو ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ ہما بیٹھی اور ساتھ ہی کھینچ کر عفیفہ کو بھی بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں ہما بیٹی آپ، مسز خیام نے کہا، پھر ایک گہری نظر عفیفہ پہ ڈالی۔ ہما میں آتی ہوں، شاید کچن میں کوئی کام ہو، میں دیکھ لوں، عفیفہ نے ہاتھ چھڑوا کر کہا اور وہاں سے چل دی۔ فیصل اٹھ کر ہما کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہولے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس ہونے کو کہا۔ یہ لڑکی کون ہے مسز حسن؟ مسز خیام نے نازیہ سے پوچھا۔ یہ ہما کی فرینڈ ہے، کافی کلوز ہے دونوں، بہت پیاری بچی ہے، نازیہ نے کہا۔ ان کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ پیاری تو سچ میں بہت ہے، ایکچولی میں نے پہلی بار ایسا حسن دیکھا ہے جو خود سے لاپرواہ ہے، میک اپ سے مبرہ چہرہ، اس پہ معصومیت، پھر اوپر سے پراعتماد انداز، مسز خیام نے کہا۔ سکندر نے چونک کر اپنی موم کی دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی موم نے کسی کی غیر موجودگی میں دل سے تعریف کی تھی۔ میں آتا ہوں، سکندر کہہ کر وہاں سے کچن کی طرف آیا۔ اسے کچن میں کھڑے ہو کر عفیفہ کو دیکھا۔ سچ میں یار، کچھ تو ہے اس لڑکی میں، مگر یہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے، اسے دل ہی دل میں کہا۔ عفیفہ نے اس کی نگاہوں کی تپش سے چونک کر دیکھا تو سامنے موجود سکندر خیام کو دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔
عفیفہ نے ناگواری سے دیکھا اور رخ موڑ لیا۔ ویسے تم کافی خوبصورت ہو، میری ماں تک متاثر ہو گئی تمہارے حسن سے، سکندر نے مسکرا کر کہا۔ عفیفہ نے چھری زور سے شیلف پر پٹکی۔ تم جیسے گھٹیا انسان کے منہ نہیں لگنا چاہتی، اپنی شکل گم کرو ورنہ جان سے مار دوں گی، عفیفہ نے تب کر کہا۔ اف، تم جب غصہ کرتی ہو نا اور بھی پیاری لگتی ہو، سکندر نے آنکھ دبا کر لوفرانہ انداز میں کہا۔ عفیفہ نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا پر خود ہی روک لیا۔ تم جیسے گھٹیا نیچ آدمی پر ہاتھ اٹھا کر میں اپنا ہاتھ نہیں گندا کرنا چاہتی۔ جسٹ گو ٹو ہیل، عفیفہ نے کہا اور اس کو پیچھے دھکیلتی وہاں سے نکل گئی۔ سکندر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر آہ بھری اور پھر مسکراتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ آپ کا گھر ہمارے راستے میں ہی آتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی چل سکتی ہیں، مسز خیام نے عفیفہ سے کہا۔ نہیں آنٹی، زحمت ہوگی آپ کو، بھیا بس مجھے لینے آتے ہی ہوں گے، عفیفہ نے کہا۔ بچے ہمیں کوئی زحمت نہیں ہوگی، آپ آ جائیں، مسز خیام نے کہا۔ نہیں آنٹی، بھیا اور ماما ناراض ہوں گے آپ کے ساتھ جانے سے، عفیفہ نے کہا۔ او واہ واہ، ریئلی، کسی غیر کے گھر بیچتے ناراض نہیں ہوئے تھے؟ نہ جانے تم جیسی لڑکیاں نخرے کیوں کرتی ہیں، شہرین نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہما اور نازیہ آنٹی کو برسوں سے جانتے ہیں آپ، اس لیے آنے دیا ماں نے، اور آپ کو تو میں جانتی نہیں ہوں تو جا کیسے سکتی ہوں، عفیفہ نے آرام سے جواب دیا اور ہما کے ساتھ سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی، شہرین، کبھی تو تمیز سے بات کر لیا کرو کسی سے، مسز خیام نے تلخ لہجے میں کہا۔ شہرین پاؤں پٹکتی وہاں سے چلے گی۔ سب لوگ تعصب سے دیکھتے رہ گئے۔ مسز، آپ اس بچے میں زیادہ ہی انٹرسٹ نہیں لے رہی، سیٹھ خیام نے مسکرا کر پوچھا۔ بالکل نہیں خیام صاحب، یہ انٹرسٹ بہت کم ہے، کیونکہ وہ لڑکی میرے گھر کے لیے بیسٹ ہے، وہ نہ صرف خوبصورت اور پر اعتماد ہے بلکہ بہت کیئرنگ اور لونگ بھی ہے، مسز خیام نے مسکرا کر جواب دیا۔ موم، اسے میں سخت ناپسند ہوں، اس کے نزدیک میں ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ ہوں، سکندر نے مسکرا کر بتایا۔ ارے واقعی، پھر تو اور بھی اچھی بات ہے، مطلب اس لڑکی کے نزدیک دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مسز خیام نے پرجوش انداز میں کہا، تو وہ دونوں ان کی ایکسائٹمنٹ پر ہنس پڑے۔ تو ٹھیک ہے ماں، آپ سے آپ کی بہو بنانے کے لیے میں پوری جی جان سے جان لگا دوں گا، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ مسز خیام مسکرا دی۔ سکندر نے روم میں آ کر کوٹ اتار کر سائڈ پہ رکھا اور صوفے پہ بیٹھ کر عفیفہ کے متعلق سوچنے لگا۔ لڑاکو بلی، سکندر بڑبڑایا اور پھر کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ عفیفہ مائی ڈارلنگ، فرسٹ ٹائم کسی کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہوں، خدا کرے تمہارا دل بھی مجھے قبول کر لے، اس نے مسکرا کر کہا۔ خوب اندھیرے کمرے میں زیرو کا بلب روشن تھا۔ کمرے کے کونے میں ایک شخص مسلے پہ بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اس کے رخسار آنسوؤں سے تر تھے۔ یا اللہ، یا تو میرے دل سے اسے نکال دے یا پھر اس کے دل میں مجھے بسا دے، میں بہت کمزور ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو رہا ہوں، میرا دل شدت غم سے نڈال ہے، مجھے راحت بخش دے، میرے اندر کے درد کو سکون میں بدل دے، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اور پھر مسلح اٹھا کر وہ شخص ساتھ والے روم کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہوا، جو کہ ایک اسٹڈی روم تھا، اور کرسی پر بیٹھ کر ڈائری کے اوراق پر اپنی محبت کی داستان لکھنے لگا۔ میرے ہمدم، میرے ہمراہی، تم سے ہے محبت کتنی کس کو بتاؤں، اپنے دل کی داستان کس کو سناؤں، اے میرے دل کی ملکہ، اپنے دل کا درد کس کو دکھاؤں، تم سے محبت ہے تمہاری نفرت سے زیادہ، پھر بھی ہارا ہوں میں نفرت سے ہارا، میں اپنی ہار کو جانا کس طرح گلے سے لگاؤں، میرے ہمدم، میرے ہمراہی۔ ڈائری لکھنے کے بعد اس نے بند کیا اور سائڈ ٹیبل سے ایک تصویر نکال کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کی سحر انگیز براؤن آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی۔ کیا سمجھتا ہے خود کو یہ سکندر خیام، گھٹیا انسان، عفیفہ نے کمرے میں آ کر ہینڈ بیگ بیڈ پر اچھال کر پھینکتے ہوئے کہا، اور اوپر سے یہ پوری شادی پر میرے اوپر مسلط رہے گا۔ یہ سوچ کر عفیفہ کا حلق کڑوا ہو گیا، پھر وہ کپڑے چینج کر کے آ کر لیٹ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی سر؟ فیصل رانا کی ویڈنگ میں 7 دن کے لیے ہوٹل بک ہے، مطلب اب ہم اگلے منتھ تک کے لیے فری، عفاف نے جلا کر کہا۔ سوچا، ارے یار اچھا ہے نا، مزے سے شادی انجوائے کرنا میرے ساتھ، سکندر نے مسکرا کر کہا، اور پھر یہ شادی اور شاپنگ اور مختلف کاموں میں مصروف ہوں گے تو ڈیڈ تو میری شوٹنگ بھی آرام سے ہوتی رہے گی، سکندر نے مسکرا کر کہا۔ عفاف محض دیکھ کر رہ گیا، پھر تعصب سے سر ہلائے جیسے کہہ رہا ہو اس بندے کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سکندر شرارتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ عفاف جانے کہیں تمہیں مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا؟
اگر ایسا ہے تو بھول جا، میں آلریڈی کسی کو پسند کر چکا ہوں، سکندر نے شرارتی انداز میں کہا۔ عفاف نے جلا کر اسے دیکھا اور پھر فائل چہرے کے آگے کر کے بیٹھ گیا۔ سکندر اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ ہما اور فیصل ویڈنگ ڈریس چوز کرنے آئے تھے تو خیام صاحب نے سکندر کو فیصل کے ساتھ بھیجا اور ہما کے ساتھ عفیفہ آئی تھی۔ وہ ڈریس چوز کر ہی رہے تھے کہ سکندر عفیفہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پگلی لڑکی، چلو یہاں سے، بیچاروں کو پرائیویسی دے دو، اس نے عفیفہ کے کان میں کہا۔ عفیفہ نے اسے گور کر دیکھا اور پھر ہما کی طرف مڑی۔ ابھی آتی ہوں، مجھے اپنے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے، تم لوگ دیکھو، میں ادھر دیکھ کر آتی ہوں۔ پھر وہ دوسری سائڈ پر آ کر ڈریسز دیکھنے لگی۔ واو، یہ بھی بہت اچھا لگے گا تم پر، سکندر نے اس کو ڈریس پکڑ پکڑ کر دکھائے۔ عفیفہ اسے اگنور کرتی ایک ڈریس پکڑ کر ٹرائی کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اس نے پہنا تو وہ بہت ٹائٹ تھا۔ اس نے باہر سر نکالا، پھر اس کو وہاں ایک لڑکی نظر آئی جو کہ کسی کسٹمر کو ڈیل کر رہی تھی۔ عفیفہ نے اشارے سے بلایا۔ جی میم، وہ پاس آ کر بولی۔ پلیز، مجھے یہ ڈریس پھنس چکا ہے، اتر نہیں رہا، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ وہ بولی۔ او گاڈ، اس قدر ایکسپینسو ڈریس پہن لیا، دیکھ تو لیتی کہ سائز کیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ پھر اس نے پیچھے سے دیکھا تو اس لڑکی کی آنکھیں پھیل گئی۔ پھر وہ لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مینیجر کے پاس لے آئی۔ سر دیکھیں، یہ کیا کیا ہے اس نے؟ اس نے عفیفہ کی پیٹھ کی طرف اشارہ کیا۔ او گاڈ، یہ تو سارا پھٹ چکا ہے پیچھے سے، مینیجر نے چیخ کر کہا۔ عفیفہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ پیچھے سے گھما کر خود کو ڈھانپا، جس قدر ذلت سے اس کی آنکھیں ہی بھیگ گئی تھی۔ سکندر نے ہنگامہ سنا تو وہ جلدی سے اس کی طرف آیا۔ عفیفہ کو مجرموں کی طرح اتنے ہجوم میں دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اب کیا دوپٹہ لے رہی ہو؟ مینیجر نے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا۔ سکندر نے دوپٹہ تھام لیا اور پھر جلدی سے آگے بڑھ کر دوپٹہ اس کے گرد لپیٹا اور مینیجر کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ میں جان لے لوں گا تمہاری، سکندر نے چلا کر کہا۔ سر، یہ میڈم کی وجہ سے اس قدر ایکسپینسو ڈریس خراب ہو گیا، مینیجر نے گھبرا کر کہا۔ کتنے کا ڈریس ہے تمہارا؟ سکندر سخت لہجے میں بولا۔ سر، 1,25,000 کا۔ سکندر نے 2 لاکھ کا چیک کاٹا اور اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ لو، اس لڑکی کی عزت لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ ہے، سکندر نے غصے میں کہا اور پھر اس پر منہ پر پھر رکھ کر 2 اور تھپڑ مارے اور عفیفہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ باہر آ کر سکندر نے اسے گاڑی کے پاس کھڑا کیا اور ڈکی سے جوس نکال کر اس کے پاس آیا۔ یہ پیو عفیفہ، اس نے کہا۔ عفیفہ نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر زور سے ہاتھ مار کر جوس گرا دیا۔ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا، اگر مجھے تنگ نہ کرتے تو میں غصے سے سائز دیکھے بنا نہ پہنتی۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چلائی، پھر اس کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سکندر نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھ لیا اور اپنی حالت سے بے خبر روئے جا رہی تھی۔ جب اسے اپنی کنڈیشن کا احساس ہوا، وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سکندر نے فیصل کو فون کر ملا کر سب بتایا اور وہ اور ہما 10 منٹ میں نیچے پارکنگ میں آ چکے تھے۔ سکندر بھائی، عفیفہ کدھر ہے؟ عفیفہ نے ہما نے پاس آ کر پوچھا۔ سکندر نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ لوگ سب گاڑی کی طرف بڑھے۔ افو میری جان، ہما نے گاڑی میں بیٹھ کر اسے گلے لگا کر کہا۔ عفیفہ اس کے گلے لگ کر مزید رو دی۔ اچھا بس کرو، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، ہما نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہما، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا جسم گندا ہو گیا، سب کی گندی نگاہیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ سکندر لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے سب سے چھپا کر کہیں دور لے جائے، اس کے آنسوں کی وجہ بننے والوں کی جان لے لے۔ اوکے سکندر، ہم چلتے ہیں، میں ان کو گھر چھوڑ آؤں گا، فیصل نے کہا۔ پورا راستہ ہما عفیفہ کا ہاتھ پکڑے سے چپ کرواتی رہی تھی۔ پھر عفیفہ گھر پہنچی، وہ دونوں گاڑی سے اتری۔ فیصل آپ جاؤ، میں شام کو چلی جاؤں گی عفاف بھائی کے ساتھ، ہما نے کہا۔ فیصل چھر ہلا کر چلا گیا۔ سکندر آفس میں داخل ہوا، اس نے روم کی ایک ایک چیز اٹھا کر ماری۔ یہ شور کیسا ہے؟ عفاف نے اپنے روم سے باہر نکل کر کہا۔ عفاف صاحب، وہ سکندر سر کے روم سے ہے، بہت غصے میں تھے جب وہ اندر داخل ہوئے، ایک ورکر بولا۔ اوکے تم لوگ جاؤ، میں دیکھتا ہوں، عفاف کہہ کر سکندر کے روم کی طرف چل پڑا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو پورا کمرہ ہی بکھرا پڑا تھا۔ سکندر نے عفاف کو دیکھا تو عفاف اس کی لہو رنگ آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ اس قدر غصے میں تو آج تک نہیں دیکھا۔
پھر عفاف نے اس کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ یہ چوٹ کیسے آ گئی؟ عفاف نے ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو سکندر نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا۔ کچھ نہیں ہوا، پلیز مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو، سکندر نے چلا کر کہا۔ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، عفاف نے ضدی لہجے میں کہا، اور پھر زبردستی مرہم پٹی کرنے لگا۔ کیا ہوا بچہ؟ بشریٰ نے پریشان ہو کر کب سے روتی عفیفہ سے پوچھا۔ آنٹی کچھ نہیں ہوا، بس سوٹ جو تھا نا وہ تنگ تھا، وہ ٹرائی کر لیا اور پھر وہ اترا نہیں، اسی وجہ سے رو رہی، ہما نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ اور عفیفہ نے بھی کہا تھا کہ ماں کو اصل بات کا پتہ نہ چلے، تو اسی لیے ہما نے بات کو چھپا لیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں اس کو ادھیڑ کر ابھی اتروا دیتی ہوں، بشریٰ نے کہا۔ نہیں ماں، کاٹ دے اسے، مجھے کون سا یہ پہننا ہے، عفیفہ نے تیز لہجے میں کہا۔ بشریٰ تو زبزب کا شکار اسے دیکھی گئی، پھر بشریٰ نے کینچی سے سارا کاٹ دیا۔ عفیفہ نے اٹھ کر کپڑے بدلے اور کپڑے بدل کر نیچے آئی تو اس کا موڈ تھوڑا فریش تھا۔ اب ٹھیک ہو تم؟ ہما نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس ایک ٹینشن ہے کہ وہ لنگور ایس کے سب کو یہ قصہ سنائے گا، عفیفہ نے کہا۔ اف، تم تو سکندر بھائی کو غلط سمجھتی ہو، وہ ایسا نہیں کریں گے، ہما نے جھنجھلا کر کہا۔ اللہ کرے، مگر اس نے مجھے بدنام کیا نا تو میں اس کی جان لے لوں گی، عفیفہ نے دانت پیس کر کہا۔ اوکے میری ماں، بس کر اب آرام کر لے، ہما نے کہا تو عفیفہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ عفاف نے ایک نمبر ملایا تو دوسری طرف سے کال پک کی گئی۔ عفاف نے ہانیہ کو بلانے کے لیے کہا۔ ہیلو، ہانیہ نے فون اٹھا کر کہا۔ جی کیسی ہیں آپ مسز ہانیہ عفاف؟ عفاف نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ اس کے مسز عفاف کہنے پر سن ہو گئی، لگتا پرانا رشتہ یاد نہیں تھا۔ تم کیسے بھول گئی ہانیہ؟ فرحان خان نہیں، تم ہانیہ خان ہو، ہانیہ عفاف خان ہو، عفاف نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں نہیں مانتی، ہانیہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ تمہارے ماننے سے کیا ہوگا، تم میری بیوی ہو ہانیہ، وہ جو گھر اس میں میرا بھی حصہ ہے، میں تمہارے گھر رخصت ہو کر آنے والا ہوں چند دنوں تک، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، عفاف نے سرد انداز میں کہا۔ ہانیہ کا رنگ فک ہو گیا اور ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جاری ہے نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ۔